السلام علیکم نائنتھ کلاس. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے باب نمبر 4 سیرت طیبہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور 9th کے سلیبس میں آپ کا باب نمبر 4 ہے کمپلیٹ. تو ہم نے سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسٹارٹ کیا ہوا ہے. اس کا جو فرسٹ ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے افضل الرسول. کہ افضل الرسول سارے رسولوں سے افضل، سارے نبیوں سے افضل جو رسول ہے وہ کون سا ہے؟ جو جیسا کہ ہم لوگ پیچھے اگر آپ کو ریویژن کا پیچھے ہم نے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم نے پڑھا ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی مقدس خدمت یہ ہے کہ اس کے افکار اعمال کی اصلاح کی جائے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے 3 باتیں ہیں کہ آپ کی کوئی ایک انسان آپ کے سامنے آ جائے جو مکمل ایک اچھا انسان ہو، جس کا ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہ ہو. تو ایسا ایک جو جامع اخلاق اور پاک باز ہستیاں ہیں وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائی ہیں. انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ اس دنیا میں آئی ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. ایسی جو جن کے اعمال کی تصویر بن جانا ہے انسانی کے لیے باعث فخر ہے. ایسی جامع اخلاق اور پاک باز ہستیاں لوگوں کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لیے انبیاء اور رسول کی شکل میں دنیا میں آتی رہی ہیں اور نوع انسانی کی اصلاح و تربیت کا فرائض انجام دے کر رخصت ہوتی رہی ہیں. ایسی ہی جو جامعہ اور کامل پاک باز جو ہستی ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو تمام نوع انسانی کی اصلاح و تربیت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور یہ ایک کامل رہنما ہے کہ ان کی ذات نہایت ہی مکمل ذات ہے. ہوتا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ انبیاء کرام بھیجے ہیں، تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں. مگر ان میں سے جو بھی نبی آئے، رسول آئے، ان کا کام کیا تھا کہ وہ صرف ایک مخصوص علاقے کے لیے، ایک مخصوص جگہ کے لیے اور مخصوص مدت کے لیے ہوتے تھے. اور ان کی جو تبلیغ ہوتی تھی وہ بھی ایک خاص قومی علاقے کی طرف ہوتی تھی. مگر جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ ایک کامل رہنما ہے. ان کی جو تبلیغ ہے، ان کی جو تربیت ہے وہ عالمگیر ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے اور ہر دور کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل رہنما کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ چونکہ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی نبوت اور آپ کی لائی ہوئی کتاب چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے جامع ہے اور آپ کی ہر خوبی اور اچھائی کی معراج اور بلندی پر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے تمام انبیاء کی تعلیم کا مرکز ہے. مطلب جو ان کی کتاب ہے، ان کی جو کتاب ہے قرآن کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی تھی قرآن کریم. اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہستی ہیں ایسے قرآن مجید بھی ایک مکمل کتاب ہے. اس کتاب کے آنے کے بعد کسی اور کتاب کی، کسی اور رہنمائی کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہی ایک جامعہ اور کامل ہستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کی اصلاح تربیت کے لیے ان کے رہنما بن کر اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی حیثیت سے آج سے کوئی 1400 برس پہلے آئے. اور پھر کیا تھا کہ ان کی جو تمام تعلیمات تھیں وہ سچائی پر مبنی تھی. اور آپ کی جو شخصیت اس کا کمال یہ ہے کہ اتنی جامع اور کامل ہستی ہے، اتنی کوئی مکمل ہستی ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، کیا ان کی زندگی کے بارے میں ایک ایک حرکات و سکنات بھی آج کے دور میں ہمارے لیے حدیثی کتابوں میں محفوظ ہے کہ ان کی جو ذات ہے، ذات اقدس ہے، اس کے بارے میں ہمیں آج بھی مکمل رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ایک ایک حرف، آپ کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا اور زندگی کا ایک ایک خال و خط دنیا میں آ کر دنیا میں پوری طرح محفوظ ہے. چونکہ مطلب ہوتا گیا کہ دنیا فانی ہے تو دنیا میں آ کر کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر ہمیشہ نہ رہ سکتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کریم اور آپ کی پاکیزہ زندگی کا ایک ایک ورق ہمارے لیے تمام رہنمائی کا کام کر دیتا ہے. پھر اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ مطلب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ وہ کون سا شخص ہے جو شخص گزرا ہے، مطلب سوچتے ہیں کہ ہم جیسے ہم نے کل بات کی کوئی ایسا انسان پاک باز مکمل جامع انسان ہمارے سامنے آ جائے جس کی ذات ہمارے لیے مکمل نمونہ ہو، جس کا قول و فعل جو ہو اس کی حرکات و سکنات اس کی تضاد نہ ہو، جس کا ظاہر باطن ایک ہو. پھر ایسا کون سا شخص گزرا ہے جس کی حیات طیبہ اور زندگی کے ہر کارنامے کو حد درجہ احتیاط اور اتنی وسعت و تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ اقوال و فعال، وضع و قطع،
شکل و شباہت، رفتار و گفتار، مزاج و طبیعت اور انداز گفتگو، طرز زندگی، یہاں تک کہ رہنے سہنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور ہر ایک ادا محفوظ کی گئی ہے۔ تو اس کے سوال میں صرف ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہ کون شخص ہے، وہ شخص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم ہے، جن کی زندگی کی ایک ایک حرکت، ان کی ایک ایک ادا، ان کا ایک ایک قول، ان کی شکل و شباہ، مطلب ہر چیز جو ہے 1400 برس گزر چکے ہیں، مطلب مگر ہمیں اب بھی حدیث کی کتابوں میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس سردار ہونے کا واضح اور مکمل ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کا جو تمام انبیاء تھے اپنے دور میں دائرہ تبلیغ تک محدود تھے، مگر اس کے برعکس رسول کریم پوری انسانیت کے لیے تا قیامت ہادی بن کر تشریف لائے۔ اسی بنا پر آپ کے تعلیمات انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہیں، اور غیر مسلم اور مسلم لاحق پانے اور اس پر گامزن رہنے کے لیے ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ افضل الرسول کون ہے، وہ رسول جس کی تمام حرکات و سکنات ایک ایک ادا قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور اسی پر عمل پیرا ہو کر ہم نے اپنی ابدی زندگی اور عملی زندگی نے زندگی کے ہر شعبہ میں کامیاب ہونا ہے۔ آئی ہوپ سو میں نے جو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، جو میں نے بولا ہوگا آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔